اهدنا الصراط المستقیم کرتا ہے بچوں اس کے کہنے سے کیوں جا رہے ہو؟ قبر پر کہتے ہیں جی آواز آتے ہیں، جی آوازیں آتے ہیں، جی آواز شازی کوئی نہیں ہوتے، حضرت صاحب ہی ہوتا ہے سارا۔ آگے جی حاصل کر نکلا اصحاب کاف 1 اور جنات 2 تیسرا، اب آگے تیسرا آئے گا درمیان میں تشویق روی ہے قیامت جب پڑا زجرے اور قیامت یوم یقولون آذو شرکاء ہم تم کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلاؤ میرے شریکوں کو جن کو تم نے گمان کیا تھا، فدعوہم بلائیں گے یا شیخ ابھی زور سے آواز مولانا حضرت صاحب، فلم یستجیبوا لہم وہ کوئی جواب نہ دے گی، جواب کیا دے؟ وہ جنت کی طرف جاتے ہوں گے، یہ بے ایمان جہنم کی طرف جا چکے ہوں گے، وجعلنا بینہم موبقات کریں گے دنیا ہلاکت۔ یہ ہے آیت ہے نیک پیروں کے حق میں۔ فرار مجرمون النار دیکھیں گے مجرم آگ کو، حضرن واقع ہوا گمان کریں گے یہ لوگ واقع ہونے والے ہیں دوز میں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَرَكَسْرَ نبی عظم اللہ سے۔ پھر آگے درجر ہم نے تو بیان کیا اس قرآن لوگوں من کل مثال، ہر قسم کی مثال مان کیا کرو گے؟ من کل مثال، یہ ہر قسم کے شبہ بھی دور کر دیا ہے۔ جو شبہات پڑھتے تھے اصحاب کاف وغیرہ کے سارے شبہات بھی دور کر دیے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن اے انسان تیری فطرت میں ہے تو شرک پر بڑا جھگڑتا ہے، بڑی شرک چھوڑنے کے لیے تو بڑا تیار نہیں ہے، بڑے جھگڑے کرتا ہے، بڑی تگڑے۔ وَمَا مَنَعَهُ إِجَابَ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ تَعْظِيمًا لَا تَضْمُنُ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَضْرَبُ قُبُولًا، نہیں منع کیا لوگوں کو ایومنوا ایمان لانے سے، ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی قرآن آ گیا، ایمان لانے سے منع نہیں کیا۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور انہوں نے اس بات استغفار مانگنے سے اپنے رب سے ایمان لایا کیوں نہیں، استغفار کی کیوں نہیں، کیوں نہیں معافی مانگتے؟ اور یہ بات یہ ہے اب کوئی منع نہیں کیا ان بات سے، مگر ایک بات ہے اور ان کی بات پہلے لوگوں کا طریقہ یہ پہلی قوم کو ہلار تباہ کیا، ان کو بھی تباہ کر کوئی سود باقی نہیں رہی۔ مثالیں بیان ہو چکی ہیں، ہر قسم کا بیان ہو چکا ہے، اب بھی نہیں مانتے، اب ایک ہی بات رہ گئی ہے سنت الاولین پہلے دوسری کا۔ اور یا اللہ کو بولا پھر بعد ہم نے آج عذاب سامنے فما نرسل المرسل الا مبشرا ومنذرا، جواب سوال مقدر ہم نہیں مانتے عذاب کیوں نہیں آیا؟ عذاب نہیں آیا، ہم تو نہیں مانتے عذاب نہیں آیا، جواب دیتا ہے قرآن نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو مجھے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے۔ پیغمبر کا کام وہ خوشخبری دینا یا ڈرانا، پیغمبر کا کام عذاب لانا نہیں ہے۔ وہی جادل بالباطل بھی سببیہ ہے، بھی سببیہ ہے، جھگڑا کرتے ہیں کافر باطل کو لا کر، جھگڑا کرتے ہیں کافر باطل کو لا کر بھی سببیہ، بس باطل کی باطل کو لا کر کیوں کرتے ہیں؟ لیجدہو بہ الحق، تاکہ حد گرا دے۔ ادھر سے قرآن پیش ہوتا ہے، ادھر سے قرآن پیش ہوتا ہے، اور ادھر سے کیا ہوتا ہے؟ معجزۃ الاسرار پیش ہوتا ہے۔ ادھر سے قرآن پیش ہوتا ہے، ادھر سے قصیدہ غوثیہ پیش ہوتا ہے۔ بالباطل یدہو بہ الحق متخذ آیاتی وما ذوبا، ان پکڑے میری آیات کو بھی بابا بنایا مہا ساتھ اس کے جس ڈرائے گئے خضوبا چھٹی کی جگہ میری آیات کو بھی چھوڑ دیا ہے اور میرے ڈرانے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ومن آیات ربی، کون بڑا ربی سے ذکر بآیات ربی، نصیحت دیا گیا میری آیات کے ساتھ، فأعرض عنہا، کوئی نصیحت نہیں پکڑو اعراض کیا، ان کے خلاف ورزی کی، ونسی ما قدمت یداہ، بھول گیا جو کچھ تو نہیں کیا تھا۔ اچھا انا جعلنا علی قلوبہم یکتبون، اچھا ہم نے کر دی کے دنوں پر پردے، اس سے کہ یہ سمجھے قرآن کو، یعنی رات کیا پردے کر دیے، یہ نہیں کہ پہلے دن نہیں مانتے، یہ نہ مانتے مانتے انکار کرتے کرتے دور ہوتے ہوتے اعراض کرتے کرتے وہیں جا رسید، نوبت وہیں جا رسید، یہاں نوبت آ پہنچی ہے، اب ان کے دل سمجھنے کے قابل نہیں رہے، اب ان کے کانوں میں پردے، کان سننے کے قابل نہیں رہے۔ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُ فَلَن يَهْتَدُوا أَبَدًا، اگر تم کو تم ہدایت و ہدایت کے ہرگز ہدایت پائیں گے نہیں، اب ہدایت پانے کے قابل ہو۔ مراد کیا ہے؟
فطرت ان کی معوف ہو چکی ہے، ان کی قوت جو سمجھنے کی تھی وہ معوف ہو چکے، سمجھنے کے قابل ہو خدا نے کوئی زیادتی نہیں کی، بے ایمانوں نے اپنی فطرت خود ہی گندا کر دیا ہے۔ ربک رب الرحمت، تیرا تو بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بخشتا ہے، مہربانی کرتا ہے، کوئی مہربانی لینے والا تو ہو۔ وہ لو یا دیکھا ہے ادھر غفور رحمت ادھر لو مراد کیا ہے؟ بڑا ہی مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے، لیکن اگر پکڑے ان کو بیمار کا سبو اس شرک کی وجہ سے لعجل لهم العذاب، ان کو خدا جلدی دے گا عذاب۔ یعنی اگر خدا پکڑے تو پھر تو بات کیا ہے، اب تک پکڑ لیتا، عذاب بھی دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی مہربانی کرتا ہے، شاید ان کو توفیق ہو جائے توبہ کی، شاید توفیق ہو جائے اور ایمان قبول کر لے۔ بل لهم موعد، بل یہ مراد کیا ہے؟ دنیا کا عذاب کیا ہے، آگے اور عذاب بھی آ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، اس کی نسبت ہی کوئی نہیں، بہت آگے آ رہا ہے۔ لَن يَجِدُونِ مَوْعِلًا، اس سے حضرت پائیں گے بھاگنے کی جگہ کوئی بھاگنے ہوں گے بس۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ ہے بستیاں۔ وہ اس سوال کا جواب ہے جو بریلوی مشرک کہتے ہیں، جی آتا ہے ما تقولو جی فی ہذا رجل، آتا ہے نا جی ما تقول فی ہذا رجل، معلوم ہے دیکھا نا حضور ہوتے قبر بھی کا ہذا تو آ گیا، کیا فضول باتیں ہیں۔ یہاں بھی تلک القرآ اس میں اشارہ ہے، اور کوئی بستیاں صحابہ کے مشرکین کے سامنے موجود رہی تھی، مکے کے مشرکوں کے آگے۔ تلک القرآ یعنی جن کے حالات تم نے سن لیے ہیں، جو قومیں تباہ ہو چکی ہیں، جن کے حالات سنی ہیں، یہ بستیوں والے حالات کے ہم نے ان کو لمبا ظلم وجعلنا لمہلکہم موعدا، ان کے حالات کے وقت مقرر کر دیا تھا، اس وقت سے نہ پہلے ہو سکے نہ پیچھے۔ اذ قال موسیٰ لفتیہ، اب آگے شبہ ثالث، تیسرا شبہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہے، بنی اسرائیلیوں کے صاحب شریعت، قرآن کے تاؤ دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، پیغمبر تو تھے لیکن حاضر و ناظر نہیں تھے۔ حضرت خضر بھی اللہ کی پیغمبر نبی تھے لیکن حاضر ناظر وہ بھی نہیں تھے، بیان دیتا ہے قرآن۔ اذ قال موسیٰ، جب گھرمان نے لکھا اپنے ساتھی کو، لا اب رہو، ہمیشہ رہوں گا میں حتیٰ تک مجھے بڑھانے، ہم پہنچوں گا میں دو سمندروں کے ملنے پر، اور امریہ حقوبہ، یا میں چلتا جاؤں گا مدت تک، دو سمندروں کے ملنے کے مقام تک جانا ہے، وہاں تک یا مدت آگے چلتے ہی جاؤں گا جب تک مجھے نہ ملے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب پہنچ گئے اس مقام پر جہاں سے سمندر ملتے تھے، نسی حوتہما، بھول گئے دونوں اپنی مچھلی کو، فتخذ سبیلہ بالبحر سربا، پکڑ لیا مچھلی راستہ سمندر میں سرو بنا کر۔ اصل بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار تقریر کی بحارشی میں آتا ہے، اس تقریر کا بڑا اثر ہوا، بڑا اثر تھا، اس اثر کے وجہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ سے بھی کوئی اور بہتر جاننے والا ہے، آپ سے بھی بہتر کوئی اور جاننے والا ہے؟ فرما دیا انا عالم، میں بہت جاننے والا ہوں۔ خیال یہ تھا کہ صاحب شریعت اللہ نے مجھے کیا ہے، شریعت کی نزول نازل پر اللہ نے کی ہے، تو اور کون ہوگا مجھ سے زیادہ؟ خیال کے بعد انا عالم، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ میری مخلوق میں کیا کیا بندے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ امور میں نے اس کو بتائیں جو تمہیں بھی نہ بتائے۔ خدا کہتی کیا ہے، کوئی بات پیغمبر کو بتا دی ہو، کوئی بات دوسرے پیغمبر کو بتا دی ہو۔ اس زمانے میں ایک وقت میں کئی پیغمبر آ سکتے تھے، ایک پیغمبر بھی ایک اور نبی بھی ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے یہ کہا انا عالم، حکم ہوتا ہے تم جاؤ مچھلی بھون کر پکا کر لے جاؤ، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی اور زندہ ہو کر دریا بھی چلی جائے گی، سمجھو وہاں میرا بندہ ہوگا۔ لو کتنی نشانی، کتنی صاف، وہاں میرا بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کامرہ کے ساتھ یہی ہونے لگا ان کے لیے کہ یہ اپنے ساتھ کو لے چلتے ہیں۔ راستے میں ایک بڑی جگہ آئی، ایک پتھر، حضرت موسیٰ تھک گئے تھے، فرمانے کے سو نہ جائیں، انہوں نے کہا جی اچھا سو جائیے، آپ سو گئے۔ مچھلی کو اللہ نے زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تو اس کو پانی بھی لے گیا، وہ تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا، ہو گیا۔
انہوں نے کہا کہ چلو موسیٰ کو اب کیا کہیں، جب اٹھیں گے تو میں کہہ دوں گا۔ اٹھے ان کو کہنا یاد نہ رہا، ذکر کرنے کا یاد ہی نہ رہا۔ بات سچی پوچھو تو اللہ تعالیٰ ہی نہ یاد کروانے دے تو یاد کس طرح ہو؟ یہ تو سب اس کا معاملہ ہے، وہ نکاح کون کر سکتا ہے؟ بارہ کو یاد نہ رہا، چلتے گئے، آگے گئے، بڑے آگے گئے، تھک گئے تو مجھے فرماتے ہیں بھائی کوئی لیا کوئی کھانا کھائیں، جو لیا کوئی چیزیں کھائیں، بڑی اتنی تنگ ہے، میں تو بھوکا ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو اب خیال آیا، وہ آپ کا کھانا مانگنے سے خیال آیا جو پیچھے آپ سوئے تھے نا جہاں، وہاں اللہ نے مچھلی کو زندہ بھی کر دیا تھا، وہ اندر چلی گئی تھی۔ اس نے کہا خدا کے بندے وہاں ہی تو جانا تھا، یہ کیا کیا تو نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ پھر پیچھے چلتے آئے، چلتے وہاں آئے۔ اچھا قرآن کہتا ہے کچھ سوچو، پیغمبر تو ہے موسیٰ علیہ السلام، صاحب تورات بھی، جس کو تورات دی گئی ہے، لیکن حاضر ناظر ہونا درکنار رہا۔ حاضر ناظر ہر شے کا جاننا درکنار رہا۔ اپنے حالات کو دیکھو، اپنے حالات کا بھی پتہ کوئی نہیں، آگاہ کرنے کے باوجود بھیڑ بھی کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، گھنٹوں کی گھنٹے صبر کرتے رہے، ایک معاملے کا بھی پتہ نہ لگا۔ جس معاملے کے متعلق پہلے سے آگاہ کیے گئے تھے، بڑی تنبیہ کی گئی تھی، معلوم اللہ تعالیٰ ہی پتہ لگے ایک بات بھی نہ بتاتے، ایک بات کا بھی پتہ کی جائے کہ ہر شے کا جاننا، حاضر ناظر ہونا، یہ تو صفت ہو ہی نہیں سکتی، پیغمبر کی نہیں تو کسی پیر فقیر کی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر شیخ احمد قادری جیلانی کہاں آ گئے 11ویں دیکھنے کے لیے، سارے جہان کی 11ویں دیکھ رہے ہیں، تبرکت ڈال رہے ہیں۔ ہاں جی آپ دیکھیے، نسیہ ہوتا آپ بھول گئے مچھلی کو، فتح سربا سرنگ لگا کر فلما جاوزا، دونوں چلے گا آگے، کارو نے بتا اپنے نوجوان کو آتنا غدانا، لانا کوئی صبح کا وقت کا کھانا، کوئی کھائے، بھوک لگی ہے، وقت ہو گیا، لکن لگی نا من صبرنا ھذا نصبا، ملے ہم اپنے صبر میں تکاوٹ، بڑی تکلیف ہوئی، تکاوٹ، تھک گئے ہیں۔ کالا رایتا، اس ساتھی نے کہا کیا خبر دے تو مجھے، کیا میں آپ کا آگے ادا کروں؟ اذا وین لصخرۃ، جب ہم نے جگہ کوئی دم کسی پتھر کے، فانی نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کو، کیا میں بھول گیا؟ یاد دلانا، ذکر کرنا مجھے یاد نہیں رہا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، نہیں بلایا مجھے اس چیز کے مگر شیطان نے ذکر کروں میں اسے نسبت شیطان کی طرف کر دی ہے، یعنی جو چیز اچھی نہ ہو قدرت نے یہ کیا ہے، ہوتا تو اللہ کی طرف سے، نسبت شیطان کی طرف کر دیا کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ ہوتا حضرت کی لیے کوئی ہو چیز جو ناپسند چیز ہو، ناپسند چیز کو نسبت اللہ کی بجائے شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ حجبا، اس نے تو راستہ پکڑ لیا سمندر میں تعجب کے طور پر، کاروبار فرمایا وہی تو جگہ تھی، وہی سی جگہ کی تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، دونوں آئے اپنے نشانوں پر، قصصا واپس آنا، نشانات ہوتے ہیں، ریگستان میں گئے ہوں گے کہ نہیں؟ ریگستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں جو ہوتے ہیں اس کو آدمی دیکھتا ہے تب پتہ لگتا ہے، ورنہ ہواؤں سے نشان بھی اٹھ جائے نا راستے نہیں دیکھتا، ہوائیں آتی ہے زور سے، ریت کے اندر سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، ریت میں پڑ جاتی ہے، راستہ پتہ نہیں لگتا۔ وہ اپنے نشان دیکھ کر آئے، واپس آئے جس مقام پر فوجد عبدن من عبادنا، ایک بندہ دیکھا، آتینا رحمت من عندنا، پایا ہم نے اس کو دیا تھا رحمت من عندنا۔ یہاں ایک بات اور بھی کرتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر تو بے شک پیغمبر ولی تھے، بلکہ یہ ولی تھے ولی۔ پھر آگے بریلویوں کو موقع مل جاتا ہے، کہتا ہاں جی بادشاہ پیغمبر بھی فیض لینے کے لیے جاتے ہیں ولیوں کے پاس، لو دیکھا بے ایمانی کی، اپنا اردو سیدھا کر ان کو شرارت سوجتی ہے جہاں کو موقع ملا، دیکھا کہ کہتے دیکھا جی پیغمبر بھی فیض لینے کے لیے آئے، کس کے پاس آئے؟ ولی کے پاس آئے۔ دیکھا نا ہے نا بادشاہ، وہ کیا پوچھتے ہو، ولی ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہاں ولی پیغمبر سے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، شرارت ہے، گھر میں حق بات ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نہ پیغمبر ولی سے فیض لے سکتا ہے نہ کچھ، بلکہ ولی بن تب سکتا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرے، ولی کی ولایت نہیں کوئی سوا پیغمبر کی اتباع کی، کیا فضول بات ہے۔
ولی بھی اور ولی سے آگر پیغمبر فیض لے. یہیں سے آگر سارے جھوٹے کسے بنایا نا, اور جو مشرک کو بنا رکھے کہ پیرر پی نے کاندھا دیا رسول اللہ کو معراج میں, ساری بےایمانیاں مشہور کر رکھی ہیں, سب چیزیں غلط ہیں. اصل بات یہ ہے اور صحیح بہتر رائے مجھے حضرت انور شاہ صاحب مرحوم کی معلوم ہوتی ہے. حضرت انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خضر بھی نبی تھے, تکوینیات کا علم اللہ نے کچھ ان کو دیا ہوا تھا اور شریعت کے علم اللہ نے موسیٰ صاحب کو دیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا ہے تکوین کی اموری تکوینیہ کا کچھ علم اللہ تعالیٰ حضرت خضر کو دے دے اور شریعت کے امور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بتا دیں. یہ کیا بات ہے؟ کوئی چیز خدا تعالیٰ کا دین ہے, کوئی بات کسی کو بتا دی, کوئی بات کس بتا دی, اللہ کے کرانے کے یہی نظام ہے. اب سمجھے بات, ہم اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ حضرت خضر زندہ ہے, یہ بھی میرا ٹھوکر جھوٹ ہے. آخر میں کوئی روایت پکی چھوڑ کر نہیں ملتی نہیں, ہم اس کو کہیں زندہ ہیں. آگے لوگوں نے بنا رکھی روایتیں, میں نے اس کو جو کتاب پیش کی تھی صحیح ہے, میں منگوا کر دے بیان کرنے لگا, اس پر آپ کے آگے حضرت پر خوب لکھا ہے اور بہت اچھے سارے مسائل پر خوب تحقیق کرتا ہے, اور کتاب مل جاتی ہے آج کل کراچی میں. ہم نے تو وہاں سے بھی لائی تھی اور کراچی میں آج کل مل رہی ہے. بھارت میری کرکبرا بھی آ رہی ہے. بات تم ہی سوچو یہ کیا فضول باتیں ہیں. حضرت خضر اگر زندہ ہوتے, آپ خود سوچئے, یعنی اسی بنا پر ایک بات عجیب ہے, جو بھی جاہل ہوتا ہے, ان پڑھ ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے, جس کو نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ, وہ بے ایمان چڑھ خضری بن جاتا ہے. وہ جلدی خضری بنتا ہے کہ جی راتوں رات مجھے حضرت خضر پڑھا گئے ہیں. پوچھو بندہ پترا کوئی تیرا استاد کسی کو نے پڑھا, کوئی کافیہ قدوری کانز بندیاں قدوری, کوئی جامی وغیرہ کافیہ وغیرہ قرآن کا ترجمہ حاشیہ کہاں سے پڑھا, اور جی میں خضری ہوں, مجھے بابا خضر پڑھا گیا راتوں رات. پوچھو یعنی خضر پڑھانے کے لیے آتا ہے, راتوں رات آتا ہے اندھیرے میں, کوئی جاگتے ہوئے نہیں آتا. حضر کو ڈر لگتا کہ حضر زندہ ہے تو آ جائے سامنے, آ جائے تو ہم بھی اس کو دیکھیں السلام علیکم کر اس کے ساتھ. کوئی اور بھی لوگ فائدہ اٹھائے کہ جو بےایمان ہوتا ہے بےایمانوں کے بعد حضر آتا ہے راتوں رات پڑھانے کے لیے. کیا فضول باتیں ہیں. اگر واقعہ میں حضر ہوتا زندہ, صحابہ کہتے ہم نے ملے ہیں, تابعین کوئی کہتا ملے ہیں. یہ کہاں رہتا ہے کہ ایسی کی یہ دریاؤں پر رہتا ہے, دریاؤں پر رکھے, دریاؤں کا سمندر نظام اس کے حوالے کیے ہوا. دیکھا ہے خدا کی مخلوق کا نظام حوالے کر دیتے کسی نے کسی کے, کوئی حضرت کے حوالے کر دیتا ہے یا کچھ, بالکل ہی فضولی بات ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ہوتی, اسی بنا پر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں وہ روایات ہیں جن روایتوں کو کوئی پتہ نہیں لگتا, اور یوں بنا کر لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے. موجود عبدالمین بادنا آتین اور رحمن الدنا ولم اللہ علما, آگے زمینداروں دیہاتیوں نے اور بنا رکھے جھوٹ. حیران ہوگے تم سن کر, ہمارے وطن کے ایک جھوٹ اور مشہور ہے کہ جہاں ایک مولوی اذان دے دے, اس کے بعد دوسرا مولوی بھی اذان دے دے, بھول جائے, خیال میں رہا کہ اذان ہو چکی ہے پہلی یا نہیں, کہتے ہیں جہاں دوسرا مولوی اذان دے دے غلطی سے, وہاں حضرت خضر آ جاتے ہیں. پوچھو غلطی کھائے کون, مولوی صاحب, اور مصیبت پڑے کس اور باب حضر پر. یہ کیا فضول باتیں ہیں, ساری سکلیات ہیں, خرافات ہیں, سب گپے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں حضرت کے بارے میں. ہم نے دیکھا دونوں نے, ایک بندہ اللہ کے بندوں میں سے آتینا رحمتا من عندنا, یہ آتینا رحمتا من عندنا ایسا معلوم ہوتا ہے جس کی صورت ہود میں تم نے یہ لفظ پڑھے ہیں بار بار, انبیاء کے اندر الفاظ میں دیکھا ہے. ہر پیغمبر آتانی رحمتن, رحمتن آتا تھا, عام رات کا ہوتی تھی نبوت, پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر نہیں تو صبح نکال دوں, تمہیں یاد ہے کہ نہیں, چلو نکال لو, ممکن ہے کہ یاد تمہیں نہیں صفحہ ہے. اور بھی آتا ہے, ایک بس وہ بتا رہا ہوں, یاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 319, یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ ربی وآتانی منہ رحمتن, وآتانی منہ رحمتن, یہ 2-3 جگہ آتا ہے. حاشر میں یہاں سب نبوت لیتے ہیں, یہاں بھی یہی سب کر لیجیے مانا, آتیناہ من رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ اور دلیل ہے, علمناہ من لدنا علما, اس بندے کو اپنی طرف سے بڑا علم دے رکھا تھا.
یعنی جو اللہ علم دیتا ہے نبوت اس میں کیا شک ہے، نبی کا علم بڑا اونچا ہوتا ہے. بہرحال بندہ تھا، نبوت تھی، یعنی امور تکوینیات کی کئی باتیں اللہ نے اس کو بتائی ہوئی تھی. قال لہو اب آئے، قال لہو موسیٰ، اب یہاں کا موسیٰ کے ساتھ کے بگڑے جائے گا. موسیٰ نے کہا حل اتبعک حل تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ مجھے بتائیں ان چیزوں جو تو تعلیم دیا گیا کامیابی کے طور پر. کئی امور تجھے معلوم ہو سکتے ہیں جو میرے مجھے معلوم نہ ہو. میں آپ کی یہ نہیں کہ انہیں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یعنی امور ہوتے ہیں، کوئی امور ایک کے پاس تو کوئی امور دوسری پاس ہوتے ہیں. کہا دیکھیے بات ہے، مرزائیوں پر جب تم سوار کرتے ہو نا، مرزائی جواب دیتے ہیں، مرزائی پر سوار کرتے ہیں کوئی کہ کوئی نبی کوئی علم پڑھا ہوا نہیں ہوتا، کسی نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا جو باقاعدہ جا کر کوئی علم سیکھا ہو. آخر میں تو یہ تو پڑھتا رہا، انگریزی بھی اور سارے فنون بھی پڑھتا رہا، عربی فارسی بھی پڑھتا رہا استادوں سے. یہ کس طرح نبی ہے؟ آگے سے کہتے یہ نہیں دیکھتے، مجھے ہم نے نہیں کہا تب تعلیم رشدہ. یاد رکھو کوئی علم سیکھنے کی نہیں آئے، یہ تو جوا چل رہے ہیں ساتھی. ہوتا کہ کئی چیزیں ہیں جو میرے معلومات نہ ہوں گی تیرے معلومات کیوں بتا دے گا، وہ تو میرے معلومات نہ ہوں گی تیرے معلومات نہ ہوں گی. چنانچہ جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے حضرت حضرت انک لن تستطیع معی صبرا، تو طاقت رکھ سے میرے ساتھ صبر کرنے کی. ممکن ہے کوئی معاملات تم صبر نہ کر سکو تو میرا اور آپ کا یہ بات چل نہ سکے، نبھ نہ سکے. وہ کہے وہ تصبر معلوم تو حدی خبرا، کتنا تو صبر کرے گا جس چیز کے متعلق کر رہے ہاتھ نہیں خبر کے متعلق، اس کی خبر تو یہ پوری پتہ نہیں ہے. کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے کہا صبر کرنے والا. فلا آسی لک امرا، میں آپ کے معاملے کی نافرمانی نہیں کروں گا، کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کا ساتھ رہوں گا. چنانچہ چلے ہیں. قالا فإن اتبعتنی، کہا حضرت حضر نے اگر تو میری پیروی کرے گا، فإن اتبعتنی تو میری پیروی کرے گا، فلا تسألنی شیئا حتی تسألنی من ذکرا، انہیں کسی چیز کا سوال مجھ سے نہ کرنا، کسی چیز کا سوال مجھ سے نہ کرنا یہاں تک بیان کروں میں تیرے لیے اس میں سے کوئی ذکر. انطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبوا فی زمین، دونوں گئے یہاں تک سوار ہو گئے کشتی میں. خرقا، پھاڑ دی اس نے، اس کے تختے کھیلنے شروع کر دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کالا، پہلے یہ بھی آتا ہے حدیث میں جب گئے ہیں نا دونوں تو ان لوگوں نے پیسے کوئی نہیں لیے، ان سے پیسے کوئی نہیں لیے. کالا میں نے تبادلہ، ہاں جی وہ چلے نا جب سوار ہوئی ہے حتی اذا رکبوا فی السفینہ تھے، کشتی میں سوار ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پہچان لی حضرت حضر کو، علاقے کے آدمی تھے، انہوں نے پھر اجرت کوئی نہیں دی. وہ حرش میں لفظ آتا ہے فحملوہما بغیر نول، فحملوہما بغیر نول، پیسے لینے کے بغیر ہی سوار کر. انہوں نے کہا کوئی پیسہ آپ سے نہیں لا، آپ سے کیا پیسہ لینا ہے، حضرت حضر موجود ہے. سمجھ گئے اس زمانے کے تھے، وہاں رہتے تھے. آ گئے، کار جب آگے گئے اور گئے نا حضرت حضر تو جھاڑے چلے گئے، لیکن موسیٰ نام لے کر اس تختی حضر نے وہ تختی کھیڑنے شروع کر دی، اسی کشتی کے تختی کھیڑنے شروع کر حضرت حضر نے. کال ہم سب دیکھتے ہیں یا اللہ ان لوگوں نے بھلا کیا ہے، پیسہ بھی کوئی نہیں لیا، پار بھی آ گئے اور حضر کمال کر رہا ہے، اس کے تختی کھیڑ رہا ہے. کالا اخرجتا لتغرقا، کیا کر رہا ہے تو، تختی کھیڑتا لوگ غرق کرنا چاہتا ہے. لقد جئت شیئا امرا، عجیب معاملہ کر رہا ہے تو بھی. اچھا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کرے گا، میں نے آپ نے کہا تھا تم صبر نہیں کرے گا. وہی بات ہوئی نا، آخر میرے معاملات میں مداخلت کرنے لگے ہو نا. میں نے پہلے کہا تھا آپ مداخلت کریں گے خواہ مخواہ، بات کرنے کے بغیر آپ رہیں گے نہیں، میرے معاملے میں دخل کریں تو آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھے مواخذہ نہ کر جس میں بھول گیا ایسا نہیں بولوں گا. اب ہو گئی پالی یا غلطیوں کو آئندہ زچدی خبر نہ کمبا دا معاف کر. ولا ترکنی من امری یسرا، نہ ڈال میرے معاملے میں مجھ پر تنگی، نہ ڈال میرے معاملے میں مجھ پر تنگی، تنگی نہ کر. ہو گئی بات، دیکھ آئندہ نہیں ہوگا چلو وہ تو چفنتا لگا، چل بڑے چلے گئے چلتے گئے. حتی
اذا لقیا غلاما فقتلوا، دونوں جا کر مل گئے غلام کو، فقتلوا، انہوں نے حضرت حضرت کو قتل کر دیا. یہاں اور بھی کئی ہوں گے، ایک غلام اور بھی تھا، ایک غلام بھی تھا، اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. یہاں سارے کہتے ہیں مفسرین کہ چھوٹا تھا، بچہ تھا چھوٹا، لیکن اس پر سوال یہ آتا ہے اگر چھوٹا بچہ تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے، کیوں جی؟ بڑا ہوتا، نافرمان ہوتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا، اس لیے چھوٹی عمر میں مار دیا گیا. یہ چھوٹا خدا کو کیا ممکن کہ یا اللہ کہ میں نے کیا گناہ کی تو مجھے مروا دیے تو نے. بڑی مزدار لکھا کہتا خدا کیا کہ یا اللہ مجھے تو نے کیا مروایا تھا، میں نے کوئی گناہ کیا تھا، کوئی چوری کی تھی، ڈاکہ کیا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی کوئی نہیں، میں بڑا ہوتا نافرمانی کرتا کی کوئی نہیں کرتا، یا مجھے پیدا ہی نہیں کرتا اچھا تھا، پیدا کیا تھا مجھے جوان تو ہونے دیتا، نافرمانی کرتا مروا دیتا. قانونی گل ہے. تو اس لیے بارہ یہ سوال آتا ہے، اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے لقیا غلامن، یہ بڑا تھا. امام محمد نے مبسوط میں یہی کہا ہے، تفسیر حاضر نے بھی ان لوگوں کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں بڑا تھا، ہمیں وہی قول پسند ہے بڑا ہونے کا. ایک فیما یاشکون مذاہب، اس لیے ہم یہ ٹھیک ہے یہاں اس معاملے میں قول ہے، ہم چھوٹے والا قول پسند نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ اعتراض آتا ہے. اس اعتراض سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ کہہ دیجیے بڑا تھا. باقی رہی یہ بات غلام ملی دونوں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں بریلوی کہ مولوی غلام اللہ بنتا ہے، غلام کو مانا بیٹا، یہ بیٹا بنتا اللہ کا، اب آئندہ اللہ بن جائے گا. یہ بے ایمانی کرتے رہتے میرے متعلق. یہ غلام کو مانا بچہ نہیں ہوتا، بیٹا باپ کا. اگر یہ بیٹا باپ نے ظاہر کیا غلامن، دونوں میں اپنی بیٹی کو، دونوں کا بیٹا تھا، یہ دونوں باپ تھے اس کے، ایک بیٹے کے دو باپ. یہ غلط بات ہے، یہ خواہ مخواہ کی باتیں بنا رکھتے ہیں. کالا موسیٰ کو پھر بھی خیال نہ رہا، کیا ڈبور بڑے فرمایا کیا کیا خدا کے بندے تو نے کیا کر دیا، تو نے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے قتل کر دیا ایک نفس جو ظاہری گناہ نہیں کیا، ظاہری زکیہ ہے، ہمارے سامنے کوئی جرم نہیں کیا اس نے، ظاہر تو پاک ہے اچھا ہے، بغیر نفس، یا وہ کسی کو قتل کرتا، کوئی بات کرتا تو نے خم مار ڈالا، کر دیے تشیئا نکرا، سخت تو نے شریعت کے خلاف کام کیا. کیا کی کالا لم قل لک، پھر کہا حضر نے میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو طاقت نہ رکھے میرے ساتھ صبر کرنے کی. میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کریں گے اور بے صبری میں کئی باتیں کہہ جائیں گے، آپ کی میری نہیں نبھ سکتی، آپ میرے معاملات میں مداخلت کریں گے، کرتی پھر مداخلت. کہا انسان تم شیء بعدا فلا تصاحبنی، اگر میں اب بولا تو مجھے جدا کر دینا. جس کو پنجابی کہتے ہیں دو باریں ہو گئی، تیسری بار ہوگی تو مجھے جدا کر دینا. یہاں جو ہے نا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، زکیۃ کے اندر وہ نکالتے ہیں لوگ کہ بچہ چھوٹا سا زکیہ، لیکن بڑی قوم کہتے ہیں بڑے آدمی نے کوئی ظاہری گناہ نہ کیا تو ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں زکیہ، سامنے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا ہمارے سامنے، بلا وجہ ایک آدمی کو مار ڈالنا ہے، کیا بات ہے، کوئی جرم کیا اس نے، کون سا جرم کیا جس وجہ سے تم اس کو مار رہے ہو؟ ہمارے سامنے کوئی مجرم نہیں ہے، ایک نفس ہے جو مجرم نہیں، بلا وجہ اس کو مار رہے ہو تم. فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، پہنچ گئے میری طرف سے عذر ہو گیا جی، وقت لگا گئے. حتی اذا رجعت یا اہل قریۃ استطعموا، آئے ایک بستی کے پاس روٹی مانگی رہنے والوں سے، استطعموا، اب تم ہی سوچو میں نے تقریر کی تھی آپ کراچی جا کر تو میری اس کی تردید ہوئی تھی، اس کی اب دیکھو یہ بات تو صاحب ہے، روٹی مانگی، میں نے کہا تم ہی سوچو جو روٹی مانگتا ہے وہ محتاج ہے روٹی کا، اور اس کو بھوک نے ستایا ہوا روٹی مانگ رہا ہے، جس کو بھوک نے ستایا ہوا ہے روٹی مانگ رہا ہے اپنی حاجتوں کے لیے، وہ دوسروں کا حاجت روا تو مشکل کشا کے ساتھ بن سکتا ہے، اس کے اختیار میں کیا ہے، وہ مختار ہو سکتا ہے، وہ تو روٹی کا محتاج، ایک روٹی کا محتاج ہوتا ہے سارے جہان کا محتاج ہے. وہاں ایک شفیع ہے اکاڑوی، اس کی تردید کی،
اور جی روٹی مانگی جو تھی وہ یہ نہیں کہ روٹی کھانے کے لیے مانگی تھی، وہ دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں. دیکھا ہے یہ بےمانی بھی حد ہے ان کی. انکار کیا کہ مہمان کو دونوں کی دے گئے جا رہے تھے بستی میں، ایک دیوار دیکھی گر رہی تھی. پایا اس بستی میں دیوار کو گر رہی تھی. حضرت حضرت کو ٹھیک کر دیا، چلو دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ یہ بھی عجیب انسان ہے. ادھر بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا مانگا ہے، لوگوں نے دی کو دی کہ تو دیوار ہی بنانی تھی، خدا کے بندے روٹی تو لے رہے تھا اجرت میں. قالا لو شئتا لاتخذت علیہ اجرا. اے موسیٰ نے کہا اے حضرت تو اگر چاہتا کہ تو روٹی تو لے سکتا، خدا کے بندے اجرت بھی نہیں لے تو اجرت نہیں لے لیتا، روٹی لے لیتا. معلوم تھا موسیٰ کو روٹی بھوک نے بڑے ہی ستایا ہوا تھا. یہ تب آپ بھی کہہ سکتا ہے نا بڑے سخت لاچار تھے. لو شئتا لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی و بینک. بس یہی جدائی ہے، خود شرط لگائی تھی. اب سن لیجیے، نبی کو بتائی زمانن تستطيع صبرا، میں تمہیں بتاؤں گا مصداق اس چیز کا جس کو تم نے صبر نہیں کر سکے. اما السفینہ جو کشتی تھی فقان مساقی تھی مسکینوں کے لیے، یعملون بالبحر، یعملون بالبحر وہ کشتی والے لوگ مسکین لوگ کام کرتے تھے سمندر میں. حارت عیبا میں نے ارادہ کیا اس کشتی کو خراب کرنے کا، عیب نہ کرنے کا. کیوں؟ فکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. پیچھے ایک بادشاہ ہے پکڑاتا کشتیوں کو ظلم کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کشتیاں پکڑاتا. میں نے تختے مختے گھیر دیے تاکہ خراب خستہ حال معلوم ہوگی ان مسکینوں کی کشتی کو ظالم بادشاہ ظلم سے نہ پکڑے، تاکہ ان کا کاروبار لگے رہے، ان کے بچوں کا گزارا لگے رہے. اس لیے میں نے خراب کیا تاکہ خراب خستہ حال دے کر ان مسکینوں کی کشتی کو نہ پکڑے تو اچھا ہے. کون سی بری بات کی ہے بھائی؟ واہ واہ. امر غلام فکان ابوا مومنین، اس کی ماں باپ بڑی مومن ہے اور یہ پرلے درجے کا بے ایمان مشرک، اس نے بڑا ہی تنگ کیا ہوا تھا. ہوتا ہے بعض آدمی کے مومن ہوتے ہیں ماں باپ، بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اور ماں باپ کے لیے نہایت ہی سہانے روح بن جاتا ہے، سخت تنگ، ایمان سے کوڑا، مشرک پکا، شرک کی وجہ سے ماں باپ کو بھی کرتا ہے تنگ. ہوتے ہیں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، کئی باپ بیٹے کو تنگ کرتے ہیں، کئی بیٹے باپ کو تنگ کر دیتے ہیں. جب باپ ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے، ماں باپ گئے ہیں، بچہ جوان ہوتا ہے وہ بھی مشرک، ماں باپ کے لیے کیا ہے مصیبت نہیں. ہم نے خوف کیا ایورکہما ڈال دے گا کر ان کو عاجز کر دے گا، طغیانا و کفرا سرکشی بھی کفر میں. حارت نہیں ابن مارو خیر منو، ارادہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا بدل سے زکاتن پاکیزگی میں، اکرہما بہتر مہربان نیک ہونے میں، اور بھی مہربان بچہ دے دے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، نیک بچہ دے دے گا. اس بے ایمان کو ہٹایا تاکہ ماں باپ کے لیے سہانے روح نہ بنے اور تو یار کفر کا سبب نہ بنے. امل جدار جو دیوار بنائی مکان غلامین یتیم ابن مدینہ، دو دیوار جو بنائی دو یتیم بچوں کی ہے شہر میں. وکان تک تو کنز لہما اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے. وکان ابوہما صالحا ان کا باپ بڑا ہی نیک تھا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے یہ پہنچے گی جوانی کو، یستخرج کنزہما نکالنے کو اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک یہ تیرے رب کی مہربانی ہے ان کے مال کو محفوظ کرنے کا. اس نے مہربانی کی تاکہ یتیموں کا مال بچ جائے، محفوظ ہو جائے، جن کا باپ بڑا ہی نیک تھا. نیک آدمی کی اولاد پر مہربانی اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. دیکھا ہے آگے. اب سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ گئے حاضر ناظر نہیں تھے، وہ تو بات کبھی نہیں جانتے تھے ہر چیز کو، حاضر ناظر نہیں تو وہ، لیکن شبہ پڑتا ہے شاید خضر علیہ السلام تو حاضر ناظر ہو. کیوں جی حضرت خضر تو دیکھ رہے تھے سارے، خضر علیہ السلام کو تو دیکھا کتنے دور بادشاہ کو دیکھ رہے تھے،
کشتیاں پکڑنے چلے آتے تھے ظلم کے ساتھ، اور اس غلام کے ماں باپ کے لیے سرکشی کے حالات جانتے تھے، پتا تھا، یہ دیکھ رہا تھا، نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، اس خزانے کو بھی دیکھ رہے تھے، معلوم تھا یہ تو حق نازل ہے، دور کی چیزیں بھی اور نیچے والی چیزیں بھی دیکھ رہے تھے۔ کہا حضرت خضر نے، موسیٰ علیہ السلام یہ جتنے کام میں نے کیے ہیں کوئی کام مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں کیا، مجھے حکم دیتا رہا، میں کرتا رہا، ما فعلته عن امری وما فعلته عن امری، یہ دار و مدار جواب کی، وما فعلته یہ کوئی کام میں نے نہیں کیا اپنی طرف سے، مجھے حکم دیتا رہا تو میں کرتا رہا، ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے تھے، یہ ان چیزوں کا صحیح مطلب یہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات اب کرتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ نہ موسیٰ علیہ السلام حاضر و ناظر ہے، نہ حضرت خضر حاضر و ناظر ہے، ہر شے کا جاننا، ہر وقت جاننا یہ خدا کا خاصہ ہے، کوئی بات چاہے خضر کو بتا دے، کوئی بات چاہے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آگے یہ سالون کر دل کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا 4 شبہات آئیں گے، 1 2 3 جو پڑھ چکے ہیں، اصحاب کہف 1، اصحاب کہف 1، جنات شیاطین کا بیان 2، جو آتے خواب میں بھی بیان کرتے گمراہ کرتے ہیں 2، تیسرا اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا بیان 3۔ اب آگے ذل کرنین کا 12۔ امام تیمیہ کہتا ہے، لکھتے ایک مقام پر، وہ جب جیل میں یہ تھا بڑا اس کو مارا کرتے تھے، بادشاہ بڑا مرتا تھا، اس کو تکلیفیں دیتا تھا، شیخ میرے فرمایا کرتے تھے کہ یہ مر گیا بادشاہ، تو اس کا بیٹا اٹھا، بیٹے نے کہا میرے باپ کو معاف کر دے، ویسے اور چیزوں سے جو پکڑے ہو تیرے مارنے کی وجہ سے خدا اس کو نہ پکڑے، تو کہتے تھے کہ میں تیرے باپ کو معاف کر دوں گا، میری وجہ سے نہ پکڑے، بشرط ہے کہ تو مشرکین کے مقابلے میں اعلان جہاد کر۔ کہنے لگا کہ میں کس طرح کروں، میری طاقت نہیں اتنی، اس نے کہا تو اعلان کر، اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا، کیا بات ہے۔ خیر بہرحال کہتے ہیں کہ جب اعلان ہوا تو یہ اس طرح جس طرح شیر گونجتا ہے، دونوں ہاتھوں پر تلواریں کر کرتا ہے، معلوم ہوتا تھا ایسے کرتب جانتا تھا امام تیمیہ، علم کے اندر بھی دریافت تھا، علم کے ساتھ ساتھ عملی میدان کے اندر بھی آگے تھا۔ جیسے مولانا اسماعیل شہید ہے نا، ایسا مانتا ہے ہمارے زمانے تو مولانا اسماعیل شہید، ہمارے زمانے سے بناتے ہیں پچھلے زمانے ہے خیال میں، مولانا اسماعیل شہید کو علم میں دیکھیے وہ سمندر جاتا ہے، اور عملی میدان میں جہاد میں دیکھی تو آگے ایسا بڑھتا کہ کیا کہنا، ایسا کوئی کام ہی دیکھا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، جب کام رہتا ہے تو یوں ہو کرتا ہے۔ یہ اپنے زمانے میں کردار سے ایک بار تو یہ نکل کر آئے کہ ایک ملا شخص، حضرت آپ آئے تھے ہمارے اشار میں، اور پھر آپ نے تقریر بھی کی تو آپ چلے گئے، فرمایا کب؟ فلانے وقت۔ فرمایا میں تو جیل میں تھا۔ کہ نہیں جی تم تھے، اللہ کی قسم آپ سے بڑا وہ یہ بادشاہ کو مار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بتا مسئلے کیسے بیان ہوئے تھے؟ دیکھا ایسا کوئی اور ہوتا کرتا ہے جی یہ ہے۔ کہا اگر مسئلے بیان ہوئے شرکیہ، قرآن کے خلاف ہوئے ہیں، پھر کوئی شیطان ہوگا میری شکل میں آیا ہوگا۔ دیکھا ہے کوئی شیطان ہوگا جو میری شکل میں آیا ہوگا، اور اگر واقعہ میں اصلی مسئلے ہوئے ہیں قرآن کے مطابق ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو میری شکل میں کر دیا ہوگا۔ بات ایسا، اصل دین مقدم ہے اللہ کا قرآن، توحید اور خدا کا پیغام، قرآن سچا ہے، اور پیغمبر کی سنت کے مطابق اگر بیان ہو تو پھر اور چیز ہے، ذرا بھی اس کے خلاف سمجھو شیطان کروا رہا ہے۔ وہ یہ سالون کا نظر کرنا ہے، کل ساتھ میں ذکر انا مکننا له في الارض فاعطنا كل شيء سببا فاطمه سببا حتى اذا ابرغ من الشمس ووجد تغني من حميه ووجدنا قوما قلنا يا ذل القرنين ایمان تو عذاب ایمان تو منهم حسنا۔ آگے ذکر کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ذکر کر رہے ہیں وہ سکندر رومی ہے، یہ بات غلط ہے، بالکل ہی جھوٹ ہے، نہ کہاں سکندر رومی، کہاں دارے مارے، اور کہاں یہ ذکر کر رہے ہیں جیسے شخص اللہ کا مقبول بندہ، کوئی نسبت ہی نہیں۔ الہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں ذکر رہن کیوں ہے، آگے بھی آ رہے ہیں، کوئی کہتے اس کے تاج میں 2 نشان تھے، کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مشرق و مغرب تک آ کے اس کی حکومت پہنچایا تھا، اس لیے ذکر نہیں رہے۔ پوچھتے ہیں
ذکر کرنے کے بارے میں فرما دیجیے میں پڑھتا ہوں تو پڑھ کچھ تھوڑا سا ذکر کچھ تھوڑا سا بیان اس کا پڑھ دیتا ہوں. پوری حقائق وغیرہ اس کی پورے حالات نہ ہمیں ضرورت ہے نہ مجھے معلوم, مجھے کیا پتا ہے. ہاں کوئی ضروری چیز جو تمہاری ہدایت کے لیے ہو سکتی ہے میرے اللہ نے مجھے بتائی, میں تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں جس کے ساتھ ہدایت کا تعلق ہو. اب دیکھیے چونکہ حکومت تھی یہ لفظ آتے ہیں اس کی دیکھا انا مکننا لہو بالارض, یہ ہے لفظ یہاں سے شبہ پڑتا ہے انا مکننا لہو بالارض, ہم نے طاقت دے رکھی تھی ذوالقرنین کو زمین پر. خدا طاقت دیتے تھے کیا انکار ہو سکتا ہے. دیکھا ہے یہی کہتے ہیں نا بریلوی بھی او جی بادشاہ اللہ کی تین طاقت ہے, خود نہیں نہ بادشاہ خود تو خود بری نہیں کرتے نا, خدا نے ان کو طاقت دی ہے. اپنا ہونا کہیں نہ خدا تعالیٰ دل طاقتور کرے دینا منگوں تاکہ ہو کے یہ کہتے ہیں نہ مکاشر میں. اب دیکھو قرآن دیتا ہے جواب, چلتے جاؤ وہاں تینا من کل شیء سببا, ہم اس کو دیا ہر چیز کے اعتبار سے سبب اسباب دے دیے تھے. من کل شیء یہاں بھی من کل شیء ہے, کیا من کل شیء کے اندر یہ بھی تھی نبوت تھی, نبوت کے اسباب دے دیے تھے, یہ تو غلط بات ہے. من کل شیء میں الوہیت اللہ کا نہ ہونا کیا وہ بھی ان کو مل گئی تھی, یہ بھی غلط ہے. کیا مانا ہے بالکل, یعنی جو اس کے لیے ملکی ضروریات تھے اللہ تعالی نے ملکی ضروریات کے لیے اسباب بھی دے دیے تھے. من کل شیء ضروری اللہ, جو اس کے لیے ضروری تھے ہوتا ہے حکومتوں کی ضروری چیزیں. اب سمجھیے فتما سببا تابع کا سبب کو تابع ہوا حتیٰ برکم شمس سے اسباب کے تابع کا تلا ہے. مغرب شمس مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے وجدات مغرب بھی ہمیت دیکھتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے ایک چشمے دار کیچڑ بالکل گارا. وجد ہندا قوما دیکھا قوم وہاں جا نہیں سکتا, ہوائی جہاز تھے کوئی نہیں, گھوڑوں کا راستہ کوئی نہیں تھا, اونٹوں کا راستہ کوئی نہیں تھا, کدھر جاتا. آج ہو گیا. خدا کہتا ہے تم تو کہتے لوگوں بڑی طاقت والا تھا, آج تو اگر کھڑا آگے جا نہیں سکتا, جانے کی صورت ہی کوئی نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بندہ عاجز ہے, قدرت اللہ ہی کو حاصل ہے, کسی اور کو کوئی قدرت حاصل ہو. ہاں اسباب ارادہ ہے, یاد رکھو شرک کیا ہے, اسباب کی محتاط کوئی کام ہو اس کا نام شرک نہیں ہے. ما فوق الاسباب نفع نقصان کا مالک یہ اللہ ہی ہے, کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. ما فوق الاسباب یہ ذیلی اسباب جو ہے یہ تو کیا ہے, ذیلی اسباب ایک پاکستان کے پاس ہے, ان سے بڑھ کر آگے امریکہ کے پاس ہے, امریکہ کو آگے روس ہے. یہ اسباب ہے دنیاوی, اسباب سے کوئی ارادہ بھی نہیں بن سکتا, کوئی حاجت روا بھی نہیں بن سکتا. خدا کی صفت اور ہے ذیلی اسباب کے ماں سوا بالا ماں فوق الاسباب جو ہے وہ صفت اللہ کی ہے, کسی غیر کی نہیں ہو سکتی. آگے قوما وہاں ایک قوم دیکھی, قلنا ہم نے کہا, یہاں سے لوگوں نے کہا تھا شاید یہ پیغمبر تھا, کیوں خدا ہی کہہ سکتا ہے نبی کو, نبی کے ساتھ خدا بات کرتا ہے, لیکن بات کہتے نہیں. قلنا بالوحی ان کان نبیا, قلنا بالالہام ان کان ولیا, بس چھوٹی بات, صحیح بھی سمجھے. اس لیے کہتے ہیں کہ نبی ہونے پر یقین نہیں ہے. ہم نے کہا وہی کے ساتھ, یا کہا الہام کے ساتھ, یا دل کرنا اے دل کرنا ایمان تو عجبا, یہاں تم کو بتا دے گا, ایمان تطوی محسنا, یہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے گا. کہا لما من بلم دون عظیم ہوں, ان کا بات ایسا میرا اعلان سن لو لوگو, میں کہتا ہوں جو ہوگا مشرک اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا. دیکھا ہے بادشاہی تو ہی نے مزہ آیا, بادشاہی یوں ہونی چاہیے, مشرک کو میں گوارا نہیں کر سکتا. اما من ظلم ظالم مشرک کو عذاب ہم عذاب دیں گے. سمجھ رضا ربی پھر اب کے بعد بھی جائے گا. اما منا منا ایمان مشرک نہ ہو سارے انوار ہو فلاح جزاء الحسنی, اس کو بہتر میں سے نقول من امر یسرا, ہم اس کے معاملے میں ہر کام کرے کرے کرے. بار آج تم دیکھو جا مل جائے یا ان کی بات ہے اعلان ہم کسی کو دوبارہ نہیں کرتے. خدا سارے مشرک کر کے آج باپ کی تو اندر کس کو نہیں پکارے گے, ملے گی. مغرب سے بھی عاجز ہو گیا,
اسباب ہی نہیں تھے جن اسباب سے آگے جائے. اسباب نے اس کے ساتھ کوئی نہ چلنا. سمتوا سببا یہ تابع ہو گئے اسباب کو حتی الہ برکت رحیم سے جب سورج کی طرح ہونے کے مقام پر دوسری کی طرف ووجدہ تطلع علی قوم لم تلو من دنیا سترا دیکھا سورج طلوع کراتے قوم پر نہیں ان کو لیے جاگی کوئی پردہ بڑی گرمی ادھر اور کوئی پردہ نہیں کوئی مکانات نہیں سوائے جھونپڑیوں کے لوگ ہیں وہاں. کذالک یوں ہم نے کر دیا رہتنا بیمار رہے خبرا ہم نے پورا اس کی سارے حالات کو احاطے میں کیا ہوا تھا. سمت و سبب بھی کیا ہے تنگ ہو گیا. کوئی سورج رائش کی نہیں گرمی سے بچنے کی راہ کوئی نہیں کوئی مکان آپ نے یہاں ٹھہر سکے. حیران ہو گئی یعنی کہ کیا ہے. بارہ وہاں بھی گرمی کا مقابلہ نہ کر سکا. سورج کے سمجھ گیا کہ مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا میں کر نہیں سکتا کیا کروں. عاجز ہو گیا. مغربی بھی عاجز مشرق کے اندر بھی آگے حتی الہ برق بین السدین گیا. سدین کے درمیان قرآن پاک میں دو لفظ آتے ہیں کہیں آتے ہیں سدین کہیں آتا ہے سادہ بھین. یہ دو پہاڑیاں ہیں. پہلے بات سمجھو اس کی تعین کے لیے ہم نے کر دیا تھا قد احطنا احاطہ کر لیا تھا بما لدیہ جو کچھ بھی تھا اس ذوالقرنین کے بعد خبروں کے اعتبار سے جو اس کے حالات تھے پورے اس کے حالات کا ہمیں اندازہ تھا یہ کہاں تک جا سکتا ہے کہاں تک نہیں جا سکتا. اس کی پرواز ہمیں پتا تھا کہاں تک اس کی پرواز ہے. انتہا کی طرف کر دیا کرو اور کوئی بات خیر کی نہ ہو تو سمجھ اس کے اسباب کوئی ایسے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں نسبت کی طرف کر دو. نسبت سمجھے میری حد کو یہی پیداوی وغیرہ لکھتے ہیں. ہاں جی حتی الہ برق میں نے یہاں سب دیں آگے آ رہا ہے سوادہ بہن. سوادہ بہن بات یہ ہے ایک واقعہ سمجھو. لوگوں نے بڑی بحث کی ہے یہ تیسری جگہ کون سی ہے. مولانا آزاد کو دیکھنا ہو تو مجھے بڑا لکھا ہے مولانا آزاد نے کہ مولانا آزاد نے پوری بحث کی ہے وہ مغرب شمس میں کون سا جزیرہ ہے بحیرہ کون سا بحیرہ ہے جس مقام پر وہ کہہ رہے ہیں مشرق مقام کون سا ہے بین السدین کون سا ہے وہ تو اس مقام ہے. میری طبیعت اس قسم کی ہے ہی نہیں اور مجھے اس کی اس لیے ضرورت رہی کہ جس چیز کا تعلق ہو کس کے ساتھ ہم سب کوئی واسطہ ہو مجھے کیا اس میں بحث کر دی تھی. عصمت الاولیاء والصالحون رضوان اللہ علیہ ونویر بھی حیاتی شہریوں تمد علیہ اختلاف ہے لیکن اس کی حیاتی میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جس پر اعتماد ہو. نہ وردار نہ یہ اعتماد الیاس اللہ محسن کہتا یہ آیا ہے کہ الیاس ہر سال وہاں حج میں اکٹھے ہوتے ہیں لیکن سند نامی سے سند اس کی بالکل کمزور ہے. فقار مناوی ضعیف مناوی کہتا ہے وہ پر درجی کمزور سند ہے جس میں آتا ہے ہر سال حج میں حضرت الیاس کی جب ہوتے ہیں. وہ صحابی منکر کہتا ہے کہ بالکل منکر ہے وہ والا فرد صحت ہوئی عبد الصحت لحیات الیاس و باطن ایزن. اگر وہ یہ صحیح مانی جائے روایت تو پھر الیاس کو بھی زندہ مانو چوک چدا اکٹھے ہوتے ہیں یہ بھی میری جھوٹ ہے. ہمارا واؤل حاکم بردار قطنی و احمد فی حیات الیاس جن کی الیاس زندہ ہے حاکم میں دار قطنی میں احمد میں ہے وہ ان پولو سلاو سمیت ازرائن 300 گز ہے انو یمشی میں صحاب چلتا ہے بہادر میں چلتا ہے. تمہارے بھی چلتا کروں آؤ حضور کے پاس آیا روٹی بھی کھائی عورت ترجمتی یزید میں یزید بلوا ہاذا خبر باطل. آگے چلتے جاؤ اذا اللہ میثاق نبی لما آتیتکم حضرت اللہ کل نبی وقتی ادرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقوم نسلہ. آج دیکھا سمجھو دلیل بڑی عجیب ہے. وہ نجوم نبی اب قرآن پاک میں ہے ہر نبی سے خدا نے وعدہ دیا تھا کہ تم نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ پایا اس کی دین کی امداد کرنا اس کا ساتھ دینا. اگر حضر زندہ ہے اور نبی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیوں لیا کرتا بیداری کی. نہ تؤمنن بھی ولا تنصرن کیوں نہیں آیا کیوں نہیں ایمان لایا اور کیوں نہیں امداد کی. اگر آئے صحابہ نے کیوں نہیں بیان کیا کیا صحابہ نے نہیں دیکھا حضور کے پاس کیوں نہیں آیا آنا چاہیے تھا اس کو. آگے بل حضر بس یہ پاک نبی علم مشہور اللہ وہ ان نبی کو نبی بہت نبی نبی. اگر نبی تک تابع ہوگا کس نے اس کی بھی اتباع کرنی چاہیے تھی
وَحَتْمَا لَوْ كَانَ حَيًّا وَلَمْ يَرِدْ مَا يَرِدُ لَنَا حَيَاتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زندہ ہوتا حضور کے زمانے میں کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی حضور کے زمانے میں زندہ ہونے کی، وَلَوْ وَرَدَ لَمَا خَفِيَ عَلَيْنَا، ہوتا تو ہمیں بھی معلوم ہوتا، یعنی نبوت کے غریبہ، وَلَوْ فُرْضَ حَيَاتُ بِأَصْلِ الصَّحَابَہ لَمَاتَ، اگر حضور کے زمانے میں اگر فرض کی جائے مرنا چاہیے تھا اس کو، کیوں؟ کتاب علم حدیث آتی ہے اس وقت کے بعد 100 سال تک کوئی آدمی نہیں گا، سب مر جائیں گے۔ حضور فرماتا نہیں، فرمایا حدیث آتی ہے بخاری کی حدیث آتی ہے اس وقت سے لے کر آئندہ 100 سال تک اس وقت موجود ہونے والے مر جائیں گے۔ اگر وہ تھا زندہ وہ مرا کیوں نہیں؟ پھر مرنا چاہیے تھا حضور۔ آگے یہ ساری چیزیں ہیں، بہرحال آگے چلتا جاتا ہے۔